جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق جڑنے پر کامیابی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوستی کرنے میں کامیابی ہے، اسی میں سب فائدے ہیں۔ اس بات کی دعوت چھوٹے بچوں سے بھی اور بڑوں سے بھی سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت دینی ہے، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، اللہ کی پہچان کروانی ہے۔ یہ ہے علی کلمات اللہ اور دین کی اشاعت۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوسروں کو شیئر کریں، اپنے بہترین کمنٹس بھی دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود۔ اقامت الدین اور علی کلمات اللہ، تعلق با اللہ، سمع و اطاعت اور صبر و استقامت بہت اہم لوازم ہیں۔ یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ عوام الناس میں عمومی طور پر دین متین کا محدود تصور ختم ہو رہا ہے اور دین کا اصل شعور حاصل ہو رہا ہے، لیکن اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرنے کی بات ابھی دلوں میں جاگزین نہیں ہو رہی۔ عوام الناس قرآن مجید کی یہ آیت بار بار تو پڑھتے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کرتے۔ عوام الناس یہ تو جانتے ہیں کہ اسلام میں دین اور دنیا کا کوئی فرق نہیں، اور اسلام صرف چند عبادات اور چند اخلاقیات کا نام نہیں، بلکہ اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اور تمام شعبوں میں احکام الہی کے اوپر کاربند ہونے کا نام ہے۔ افسوس، آج مسلمان ہی عمومی طور پر اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ شادی بیاہ میں غیر اسلامی رسومات کا چلن اور جوڑے گھوڑے کی لعنت، باپ داداؤں کی وراثت میں سے لڑکیوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنا، کاروبار میں دھوکہ دہی کرنا اور بے ایمانی کرنا، سود کی لعنت معاشرے میں وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ فحش اور بے حیائی اور اخلاق باختہ کام اور مخلوط تعلیم کو بڑھاوا دینا، موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال، مسلم لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں سے پینگے بڑھانا اور ان سے شادی کرنے کے لیے اپنا مذہب تک تبدیل کر دینا، اور اکثریت نوجوانوں میں چرس اور منشیات کا استعمال کرنا اور غیر اسلامی سیاست میں عملی حصہ لینا۔ غرض یہ کہ کون سے ایسے کام ہیں جنہیں مسلمان الا ماشاء اللہ برا جانتے ہوئے بھی نہیں کر رہے، اور جہاں تک کہ فرض کاموں یعنی کہ اقامت دین اور علی کلمات اللہ کا سوال ہے، جن کی ادائیگی پر بھی ہماری فوز و فلاح ہے اور نجات کا انحصار ہے، اس پر چند ایک درمندان ملت کے علاوہ اکثریت کی توجہ نہیں ہے۔ اب آئیے آپ کو اقامت دین اور علی کلمات اللہ کی اہمیت اور اس کے اصول اور اس کے ضابطوں پر کچھ تھوڑی سی گفتگو کر لیں۔ امت مسلمہ کے وجود کا مقصد اقامت دین ہے۔ اس پہ خداوند کریم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، مسلمانوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، اور جس کی اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم پر وہی بھیجی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کر دیا تھا کہ اس دین متین کو قائم کرو۔ اقامت دین کی ایک تعبیر علی کلمات اللہ بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمے کو سربلند کرنا، پوری دنیا میں پھیلانا۔ کسی شخص کا اپنی انفرادی زندگی میں احکام الہی پر پابند ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے، لیکن بہت سے کام ایسے ہیں جو اجتماعی معاملات کی تعریف میں آتے ہیں، اور انہیں روبہ عمل لانے کے لیے اجتماعیت کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جسے جماعت کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے دین اسلام میں جماعت کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس مبارک حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں: جماعت سمے، حکم سننا، اطاعت، حکم ماننا، ہجرت، ضرورت کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنے وطن عزیز کو بھی چھوڑ دینا، اور جہاد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی خاطر جان توڑ کوشش کرنا
اور وقت آنے پر اپنی جان تک کی قربانی دے دینا اور اپنی جان کو پیش کر دینا۔ اور جو شخص بھی اپنی جماعت سے بالش بھر بھی دور ہوا، الگ ہوا، تو اس نے ایسے ہی ہے کہ جیسے اسلام کا حلقہ اپنے گلے سے اتار پھینکا، سوائے اس شخص کے جو کہ اپنی جماعت میں واپس لوٹ آئے اور اس نے جہالیت یعنی اسلام کے اصولوں کے خلاف دعوت دی ہو، تو وہ بھی اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ وہ شخص روزے رکھے اور نماز پڑھے تب بھی وہ جہنمی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے ہاں، اگرچہ کہ وہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور اپنے کو مسلمان کہے۔ اس حدیث میں وہ مسلمان جو جماعت سے نکل جاتا ہے اس کے بارے میں اتنی سخت وعید آئی ہے۔ تو اس دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اجتماعیت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور پھر اقامت دین اور علیٰ کلمۃ اللہ کا کام جو سب سے اہم ہے، بھلا پھر وہ کیسے بغیر جماعت کے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بھی بغیر جماعت کے ممکن نہیں ہے۔ اجتماعیت ضروری ہے، ادا نہیں ہو سکتے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کے ذریعے سے اقامت دین میں تقویت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا اہم کام اقامت دین کے فریضہ کو انجام دینے میں ناگزیر ہے، اور وہ ہے صبر اور استقامت۔ اقامت دین کا کام کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس میں کوئی مشکل نہ آئے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، بلکہ اس راہ میں مصائب و آلام کا آنا بالکل یقینی ہے۔ اپنے کاروبار کا متاثر ہونا، روزگار کا چھن جانا، رزق میں تنگی کا ہونا، بلکہ کبھی کبھی باطل طاقتوں کے ذریعے سے پابند سلاسل بنایا جانا، تو کچھ عیب نہیں، ممکن ہے اور یقینی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تائید و نصرت ایسے مردان کار کو حاصل ہوتی ہے، اور بالآخر حق کو اللہ عز و جل برتری دیتے ہیں اور غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل کا دین حق غالب اور پھیل کر رہتا ہے۔ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے والا، تو راہ حق میں مشکلات تو پیش آتی ہیں۔ ان راہوں میں اہل ایمان ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوتے ہیں اور رفیق کار بھی ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو اقامت دین اور علیٰ کلمات اللہ کے کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے، وہ ہے اللہ عز و جل کا ذکر۔ انسان ہے اکثر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے غافل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اور وہ یہ تک بھول جاتا ہے کہ کل روز محشر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے باز پرس ہوگی، اور اپنی کوتاہیوں کا اس کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اسے جواب دینا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے بہترین دل اور دماغ دیا ہے، وقت بھی دیا ہے، اور قابلیت اور صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے، پھر کیوں اس نے اقامت دین اور علیٰ کلمات اللہ کے کام کو سر انجام نہیں دیا؟ اور چوتھا کام اس بندے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات اور دعا کرنا ہے۔ یہ دعا کبھی خالی نہیں جاتی، یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا اس سے بہتر چیز اللہ عز و جل اس کو عطا فرماتے ہیں، اور پھر آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اقتدار عالم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین عام ہو جائے، غالب آ جائے، باطل کو شکست فاش ہو جائے، اور وہ ملیہ میٹ ہو جائے۔ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر میرے متعلق تم سے پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، کہ پکارنے والا جب پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا اور جواب دیتا ہوں، تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ تو ذکر الہی کا اندازہ اس حدیث پاک سے بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے نصیحت کیجئے، لیکن ہو وہ مختصر
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے تیری زبان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، لوگوں کے سامنے ہر وقت بلند آواز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف کروانا، دعوت اللہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہے کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں، اتنی دعوت دو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان کراؤ، ایک ایک کو اس سے جا کر کے بات کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان کروانا۔ یہ ہر مسلمان نے دین اسلام کو پوری دنیا میں لے جانے کی ذمہ داری پر کام کرنا ہے۔ تو ذکر الہی یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان، اللہ عز و جل کے بڑائی کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ ہمارے دل میں بھی اس کا اثر آ جائے اور ساری کی ساری انسانیت بھی اللہ سے متاثر ہو جائے، جیسے کہ اس وقت ساری کی ساری انسانیت دنیا کی دعوت سے متاثر ہو چکی ہے اور اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور نقصان میں جا رہی ہے۔ منہ سے کہتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بات پر عمل میں کمزوری آتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دنیا کی پہچان کروائی، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی دنیا کی پہچان کروائی جاتی ہے، ایسے کرو گے تو بڑے آدمی بن جاؤ گے، ایسے کرو گے پیسے والے بن جاؤ گے، ایسے کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق جڑنے پر کامیابی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دوستی کرنے میں کامیابی ہے، اسی میں سب فائدے ہیں۔ اس بات کی دعوت چھوٹے بچوں سے بھی اور بڑوں سے بھی سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دعوت دینی ہے، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، اللہ کی پہچان کروانی ہے۔ یہ ہے علی کلمات اللہ اور دین کی اشاعت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ بھی عہد کریں اور ارادے کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنے اعمال میں درستگی لا کر دین کو سیکھ کر اور پوری دنیا میں لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، اللہ کی پہچان کرائیں گے۔ جو آدمی دنیا میں نہیں جا سکتا اپنے ارد گرد کے ماحول میں بات کریں گے، اپنے جتنے ملنے والے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بات کرنے کے بعد اللہ کی تعریف کریں، یہ ہماری عادت بن جائے۔ اللہ بھی ہماری اس مساعی جمیلہ کو قبول فرما لے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔